اچھا جی، مسٹر ریحان. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام بھائی. وبرکاتہ. ایف ایف یوٹیوبر صاحب آپ بیک اسٹیج خالی کر دیں. جی بھائی. جی مفتی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا ایک مسئلہ تھا. جی ہلو. جی جی بولیے بولیے. نماز کے لیے ٹوپی کا ہونا یا نہ ہونا. چلے بھائی. بھائی دیکھیں فقہی سوال مجھ سے نہ کریں آپ. امین آپ کتنی مرتبہ میں بتاؤں آپ لوگوں کو فقہی سوال آپ کریں گے تو میں بس فوراً بیک اسٹیج کر دوں گا اور بیک اسٹیج سے آگے جانا پھر آپ کا کام ہے. اچھا بھائی ایکس آئی او. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بھائی. عامر بھائی السلام علیکم. بس آ گیا نا جماعت کی طرف سے. جی وعلیکم السلام پیارے بھائی. جی جی کچھ سوال تو نہیں تھا، ایک بس یہ بول رہے تھے کہ چلے گئے. چلے گئے. چلو اچھا جی نالج والا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں نا؟ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، ایسا ہی ہے؟ رسول نبی بھی ہوتے ہیں جی ہاں. اور رسول ٹوٹل 4 ہے نا یا زیادہ ہیں؟ 4 سے زیادہ ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں ویسے؟ قرآن کریم نے کتنے 17 رسولوں کا ذکر کیا ہے. ایگزیکٹ مجھے نمبر یاد نہیں رہا لیکن شاید 17 ہے. اس سے بھی زیادہ ہیں. نہیں قرآن میں کہہ رہا ہوں قرآن نے جتنا ذکر کیا ہے. ہاں قرآن میں 300 کچھ کا ذکر ہے. جی ہاں لیکن بہرحال رسول جو ہیں 4 سے زیادہ ہیں. یہ 4 جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے اولو العزم رسول. تو جی تو یہ ہے بات. جی اور رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا، مطلب ایسا ہی ہے؟ ایسا بھی ہے مطلب آپ کوئی عوام قتل نہیں کر سکتا؟ پورا سوال کر لیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ نے کچھ کہیں پڑھ لیا؟ نہیں مجھے ایسی تھوڑے چھوٹے کوشچن ہے، یہ پوچھنا ہے. قتل نہیں کر سکتے نا ویسے رسول کو؟ نہیں یہ چھوٹے چھوٹے آگے جا رہے ہیں نا، اس سب کو ایک ساتھ جوڑ کے کر لیں کیونکہ پہلے کسی کو رسول بھی کی قتل نہیں کر تضادہ سکتے جائے کہ رسول کو کریں. نہیں اگر سے کوئی رسول کو قتل کر دے تو وہ رسول جھوٹا ثابت ہو جائے، ایسا بھی ہے؟ اگر کوئی رسول کو قتل کر دے تو رسول جھوٹا ثابت ہو جائے گا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. واللہ یعصمک من الناس. باقی ویسے اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اگر رسول کو قتل کر دیں تو رسول نہیں ہو سکتا وہ؟ میں نے جواب دے دیا کہ یہ چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. اچھا اور ایک کوشچن اور تھا کہ جزیہ جو ہوتا ہے وہ کس چیز پہ لگتا ہے؟ کمانے والے پہ لگتا ہے؟ کمانے والے پہ یا نان اس پہ بھی لگے گا؟ جو نہیں کماتا اس پہ بھی لگتا ہے؟ کمانے والے پہ لگے کوشچن تھا. جو دے گا جو دے سکتا ہے جو وہ. نہیں یہی وجہ ہے کہ جو پریسٹ ہے اس کے اوپر جزیہ نہیں ہے جو مذہبی لوگ ہیں. اور اسی طریقے سے بچوں کے اوپر جزیہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو غلام ہیں ان کے اوپر جزیہ نہیں ہے. بوڑھوں کے اوپر جزیہ نہیں ہے چونکہ یہ لوگ ہیں جو کام نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی عورت، ٹھیک ہے، عورت کے اوپر یہ چیزیں اگر وہ کما رہی ہے تو جزیہ ہے ورنہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اوکے عرفان صاحب. نہیں یہ تو کوئی دوسرا آدمی آ گئے. عرفان صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی میں نے دیکھا آپ کی اسکرین لائیو تھی تو میں نے جوائن کر لیا. مفتی صاحب میرا ایک یہ سوال تھا. آج یہ جو ابھی حال فی الحال میں جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے، تو ایک بیسک سا سوال تھا کہ واٹ ہیز گون رانگ وتھ مسلم امہ. آئی نو اس کے بہت سارے جوابات ہو گئے، بٹ میں نے ایک حدیث سنی تھی، میں نے پڑھی نہیں ہے، کہ جب کسی مسلمان پر کوئی تکلیف آتی ہے، دیر از اے کلیمٹی آن اے مسلم، تو یا تو وہ اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے یا اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے یا مفہوم اس کا میننگ آف دیٹ حدیث؟ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں اور آیات ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور وہ آزمائش اس طریقے سے ہوگی کہ کبھی تمہاری جانوں کے اندر کمی ہوگی، تمہارے مال کے اندر کمی ہوگی. تو یہ چیز تو قرآن کے اندر واضح ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ امتحان جن لوگوں کا ہوتا ہے وہ ہیں جو انبیاء کے راستے پہ ہیں، اور پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، اور پھر وہ جو ان کے قریب ہیں. تو ظاہر ہے کہ بہت سی مرتبہ مصیبتیں اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور بہت سی مرتبہ امتحان اور آزمائش ہوتی ہیں.
تو اس کے اب آپ اس کو ثابت کیسے کریں گے, پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ اس طریقے سے چلتا ہے کہ اگر کسی قوم یا کسی انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت آئے اور اس مصیبت کے نتیجے میں وہ خدا سے دور اگر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصیبت اس کی آزمائش کے لیے تھی, اور اگر وہ خدا کے قریب ہو جائے تو یہ مصیبت اس کے امتحان کے لیے تھی. تو رہی بات یہ کہ آپ کا وہ بیسک سا سوال, وہ بیسک سا سوال نہیں ہے, وہ تو $1 ملین کویشچن ہے کہ کہاں گڑبڑی ہوئی. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 2-4 جملوں کے اندر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. ایک کتاب ہے, میں نے چند ہی صفحات پڑھے, کتاب کا نام ہے, میرے پاس رکھی بھی ہے, وہ قافلہ کیوں لوٹا. تو اچھے خاصی موٹی ہے جی. تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے, میں نے پوری نہیں پڑھی ہے, اس کو جستا جستا دیکھا میں نے, تو اس میں انہوں نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی. اور ایک آدمی اپنے نقطۂ نظر, اپنی زاویہ نگاہ سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے. جی, یہ کیا یہ کتاب اردو میں ہے یا پھر انگلش میں ہے؟ جی, یہ کتاب اردو میں ہے. اچھا, اس کا کوئی انگلش ٹرانسلیشن نہیں مل سکتا ہے؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. اوکے جی, بہت بہت شکریہ. تو مفتی صاحب بس یہ تو پھر اس کا مطلب کیا, جو آج جو مسلمانوں کے جو حالات ہے, جہاں کہیں بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, دماغ اور دل یہ یقین ہی نہیں کر سکتا کہ کافر مسلمان پر غالب آ جائے. دیکھیں, یہ بات صحیح ہے کہ تو کیا یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے کہ ہم لوگ آج اس حالت میں پہنچ گئے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ اور ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ ساری چیزیں اس بات کو بتاتی ہیں. الاسلام یعلو ولا یعلا کا مطلب ہے کہ اسلام ہی غالب آتا ہے, اس کے اوپر کوئی دوسری آئیڈیالوجی غالب نہیں آ سکتی. لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ مسلمان ہی غالب آتا ہے. مسلمان کا غلبہ اس وقت ہے جبکہ وہ صحیح سے اسلام کے اوپر چلے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں صحیح سے اسلام پر چلنا, تو فوراً لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا لباس کیسا ہے, اس کا حلیہ کیسا ہے, اس نے نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی. یقیناً یہ ساری چیزیں اسلام کا حصہ ہو سکتی ہیں اور ہیں, لیکن اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں. نمبر 1 آپ کا عقیدہ, نمبر 2 آپ کا عمل, نمبر 3 آپ کے معاملات, نمبر 4 آپ کی معاشرت یعنی رہنا سہنا, اور اسی کے اندر سیاست بھی آ گئی, اور نمبر 5 آپ کے اخلاق. یہ 5 ڈپارٹمنٹس ہیں جو دین کے ڈپارٹمنٹس ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ مشرق اقصا سے لے کر مغرب اقصا تک, یعنی فار ایسٹ سے لے کر فار ویسٹ تک, جو 50 سے زائد مسلم ممالک ہیں, اس میں چلے جائیں اور اس میں دیکھیں کہ یہ 5 شعبے دین کے, ان کے اوپر کس حد تک عمل ہے. ہو سکتا ہے کہ کہیں عبادتوں کے اندر زیادہ زور ہو تو پھر معاملات کے اندر کمی ہو, اور کہیں معاملات عبادت کے اندر کمی ہو, کہیں دونوں کے اوپر زور ہو تو عقیدہ خراب ہو, اور کہیں تینوں کے اوپر اگر عمل ہے تو پھر معاشرت اور اخلاق, یہ ساری چیزیں مائنس ہیں. اور اس میں سیاست کا بڑا دخل ہے. آپ 100 سال سے دیکھ لیں, کیا مسلمانوں کی کوئی سیاست ہے, کیا خلافت موجود ہے, کیا امارت موجود ہے. تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ دنیا میں غالب آنے کے لیے اسباب چاہیے. وہ اسباب تو مسلمانوں نے ترک کیے ہوئے ہیں, تو کہاں سے غالب آئیں گے؟ جی, بہت بہت شکریہ. میرا صرف ایک لاسٹ کمنٹ یا کمنٹ وتھ کوشچن تھا کہ ہمارے جو علماء ہے, جو دینی اعتبار سے ہم جن کو علماء مانتے ہیں یا ہم ان کی لیڈرشپ کو مانتے ہیں, مگر کیا دنیاوی اعتبار میں ہم نے ان کو لیڈر بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ لیڈرشپ ہم کو دکھائی نہیں دیتی ہے. جس طریقے سے فار ایگزامپل کوئی علماء ہے جو اسلام پر چلنے والے ہیں, مگر جو دنیاوی اعتبار سے جو ہمارے لیڈر ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اسلام کو نزدیک مانتے ہیں. تو کیا یہ ایک کمی نہیں ہے ہمارے امت کے اندر آج کے زمانے میں کہ جو دینی اعتبار سے ہم جن کو لیڈر مان رہے ہیں, آپ کسی بھی مذہب یا حنبلی ہو, شافعی ہو, جو کوئی بھی ہو, آپ کے جو ایک لیڈر ہے جو دینی اعتبار سے آپ جن کو مان رہے ہیں, دنیاوی اعتبار سے وہ آپ کی قیادت میں نہیں ہے, تو کیا یہ بہت بڑا ہم لوگوں کا لاس نہیں ہوگا؟ اسلام جو ہے نا, اس دین اور دنیا کی تفریق کا قائل ہی نہیں ہے. اسلام میں جو دین ہے نا وہ اس دنیا کے لیے ہے. تو آپ یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ جی دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے. جو لیڈر ہوگا اسی کو دینی لیڈر بھی ہونا چاہیے, اسی کو دنیاوی لیڈر بھی ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں امارت اور خلافت کا کانسیپٹ ہے. اور خلیفہ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر امامت کرے. جمعہ وہ پڑھائے گا, عید کی نماز وہ پڑھائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو بنیادی مسائل اور دین کی معلومات تو ہونی چاہیے نا, تبھی تو نماز پڑھائے گا. تو جب یہ تقسیم ہو گئی کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے, تو پھر اس تقسیم کے نتیجے میں جو ہونا ہے وہ ہو رہا ہے. جی جی, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. تو آخر میں مجھے صرف یہی کہنا تھا کہ پھر ہماری مسلم جو علماء کی جو لیڈرشپ ہے وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ ہونے میں پیچھے ہچکچاہٹ کی ہے ان کے اندر. لیڈرشپ اس طرح نہیں بنتی کہ میں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ میں لیڈر ہوں اور اب میں لیڈر بن گیا. لیڈرشپ بنتی ہے جب عوام کا سپورٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو کیا عوام اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ کرپٹ لوگوں کو ووٹ نہ دے کر علماء کو آگے لائے؟ کیا اس بات کے لیے تیار ہے؟ نہیں.
عوام تیار نہیں ہے. عوام علماء کو مسجد کے باہر نہیں دیکھنا چاہتی, چاہے جائے کہ وہ ان کو لیڈر بنا کر پارلیمنٹ میں بھیجے. بالکل ایسے ہی ہے حضرت. یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جیسے ہی مولانا صاحب کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں تو لوگ اپنے اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جاتے ہیں, چلو جی سوتے ہیں چل کے, مولانا صاحب پکڑے گئے ہیں, اللہ نے ان کو اجر لکھا ہوا تھا, واہ 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 کیا نصیب تھا, جیل کے اندر مولانا صاحب 7 سے 8 سال بےچارے ماروں کھاتے ہیں, اور اس کے بعد عوام کہتی ہے جی ہمیں لیڈر نہیں مل رہا. یہ ٹیم ورک ہے, ٹیم ورک کے بغیر کچھ بھی نہیں. ایسے علماء بھی درکار ہیں اور ایسی عوام بھی درکار ہے, اس طرح کے کام بھی درکار ہے. یہ بہت شکریہ جی. چلیں جی, شکریہ بہت بہت. محمد یاسین صاحب, میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.